بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ چھوٹی اور خوبصورت کہانی ہے والد اور اس کے ایک بیٹے کی۔ بیٹا کافی چھوٹا تھا، اب تک اس نے جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، مگر وہ ایک کٹور اور سخت مزاج لڑکا تھا۔ غصے کا اتنا تیز کہ اس حالت میں کیا کر جاتا اسے خود بھی علم نہیں رہتا تھا، مگر اکثر و دیگر لوگوں کی طرح غصہ رفع ہوتے ہی وہ اپنی حرکت پہ پشیمان بہت ہوتا تھا۔ والد سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ بیٹے کی اس بدمزاجی سے واقف تھے۔ ایک دن والد نے اپنے بیٹے کو غصے سے بچنے کے لیے ایک ترغیب بتائی۔ بیٹا دلچسپی سے اپنے والد کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ خود بھی شدت سے اپنی اس بدمزاجی سے خائف آ گیا تھا۔ والد نے بیٹے کو کیلوں سے لدی ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا کہ جب بھی غصہ آئے تو اس تھیلی میں سے ایک کیل نکال کر باڑ میں مارنا۔ پہلے دن اس لڑکے نے باڑ میں 37 کیلیں ٹھوک دیں۔ کیل ٹھونکنے میں اچھی خاصی محنت درکار ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لڑکے کو جب غصہ آتا تو وہ سزا کے طور پر کیل باڑ میں ٹھونکتا۔ اگلے چند ہفتوں میں لڑکے نے آہستہ آہستہ اپنے غصے پر قابو پانا شروع کر دیا اور باڑ میں ہتھوڑے مارنے والے کیلوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب لڑکے نے اپنا غصہ بالکل کھویا اور اس میں واضح تبدیلی نظر آ گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ وہ غصے جیسی سخت بیماری ختم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس نے والد کو یہ خبر سنائی تو والد بولے کہ اب جب بھی غصہ آئے تو اس باڑ میں سے ایک کیل نکال دینا۔ دن گزرتے گئے اور وہ نوجوان لڑکا بالآخر والد کو بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام کیلیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ ساری کیلیں باڑ سے نکال چکا ہے اور وہ اب غصہ بھی نہیں کرتا۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے والد سے دریافت کیا کہ ابا، ان کیلوں پہ ہتھوڑا مارنے سے تو زیادہ غصے پر قابو پانا آسان ہے۔ والد صاحب کچھ نہ بولے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باڑ کی طرف لے آیا اور اس سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم کامیاب ہوئے ہو۔ تم نے واقعی خود پہ محنت کی ہے، پر میری ایک بات یاد رکھنا۔ وہ مکمل توجہ سے اپنے والد کو سننے لگا۔ والد نے کہا کہ یہ باڑ میں موجود سوراخوں کو دیکھو جو کیل کے نکلنے کے سبب بنی ہے۔ اب کے آئندہ باڑ کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوراخ تا عمر اس باڑ میں موجود ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب آپ غصے میں کسی کو سخت الفاظ یا کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں تو آپ کے الفاظ بھی اسی طرح کا نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ ایک آدمی کے جسم میں چھری مار کر اسے زخمی کر دیتے ہو اور پھر ازالے کے طور پر اس سے معافی مانگتے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے کتنی بار تلافی کی اس زخم کی بدولت، لیکن وہ بنا ہوا نشان اب بھی ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے کبھی کسی کو نہ مٹنے والی اذیت دینے سے ہمیشہ گریز کرتے رہنا۔ بیٹے کو اپنے باپ کی یہ بات سمجھ آ گئی اور اس دن کے بعد اس نے الٹا سیدھا بولنا بند کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔